تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ رسول کے بیٹے بن کر گئے تو وہ تو فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں. دیکھیے کیسا کیسا اعتراض ہے. آئے مباہلہ کے اوپر آج کیا اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ابنانا و ابناکم، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، تو حسن اور حسین رسول کے بیٹے بن کے گئے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ رسول کے بیٹے ہیں جبکہ وہ تو فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں. یہی سوال امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہی سوال امام رضا سے مامون الرشید نے کیا تھا. کہا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ابنانا کے اندر رسول کے حسن اور حسین رسول کے بیٹے بن کے مباہلے میں گئے تھے. کہ اگر یہ فضیلت آپ کو حاصل نہ ہوتی تو آپ کی کوئی اور فضیلت قرآن سے ثابت نہیں. امام الرشید کہہ رہا. امام رضا نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام رضا نے کہا تو نے پوری آیت نہیں پڑھی. اگر تو ابنانا کو نہیں بھی مانے گا تب بھی آل محمد کی فضیلت اسی آئے مباہلہ سے ثابت ہے. کہا اگر ابنانا میں حسن اور حسین نہیں ہیں تو پھر کیا فضیلت آپ کی باقی رہ جاتی ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ تو نے پوری آیت نہیں پڑھی. ابنانا و ابناکم کے بعد قرآن کہہ رہا ہے انفسنا و انفسکم، تم بلاؤ اپنے نفس کو، ہم لے کر آئے اپنے نفس کو. تو رسول کے ساتھ علی نفس سے رسول بن کے گئے اور ہم 12 کے 12 نفس رسول ہیں. ہم 12 کے 12 نفس رسول ہیں. تو جب رسول کا نفس ہیں تو انبیاء ما سبق سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس میں پریشان کیوں ہوتی ہے دنیا؟ سعید سیری ایک صحابی ہے چھٹے امام کا. امام کہتے ہیں کہ کیا تم کربلا جاتے ہو؟ کیا فرزند رسول میں تو مدینے میں رہتا ہوں. کیا روز ابا عبداللہ کی زیارت نہیں کرتے؟ کہا میں روز کیسے کربلا جا سکتا ہوں. امام نے کہا آسمان کے نیچے جا کے بس ایک مرتبہ کہو السلام علیکہ یابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ پہ سلام ہے. تو اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ فرزند رسول کہہ کے سلام کیوں کرتے ہیں زیارت میں، تو کہو اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے، اور وہ دلیل حضرت مریم کی دلیل ہے. توجہ ہے کیا نہیں؟ حضرت مریم سورہ انعام، اور یہ دلیل مقدمہ ہے آج ذکر امام حسین قرآن حکیم میں. یہ آیت جو میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ دلیل بھی امام رضا نے دی. امام رضا سے جب تمام علماء اس زمانے کے موجود تھے دربار میں، جو مامون الرشید نے جن کو جمع کیا تھا، تو کہا آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ رسول کی اولاد ہیں، فرزند رسول ہیں؟ ایک دلیل آئے مباہلہ ہو گئی، اب دوسری دلیل آ رہی ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ رسول کے فرزند ہیں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. امام رضا نے سورہ انعام کی ورس نمبر 82، 83، 84 اور 85 یہ 4 آیتیں تلاوت کی سرکار امام رضا نے، کہ جہاں پر اعلان ہو رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَاهُ مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، کہ ہم نے ہدایت کی یعقوب کی اور ابراہیم کی ذریت کی، اولاد ابراہیم کی. اور جب اولاد ابراہیم کے انبیاء کا ذکر کیا تو قرآن نے کہا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَا وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہا اس میں عیسیٰ ہیں، الیاس ہیں، یحییٰ ہیں، زکریا ہیں، اور یہ سب کے سب ہمارے صالح بندے تھے. امام رضا نے پوچھا بتاؤ عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ کہ عیسیٰ کی ماں مریم ہے. تو اللہ نے عیسیٰ کو اولاد ابراہیم کس کی نسبت سے کہا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ذکر امام حسین قرآن حکیم میں، یہ ہے شان حسین ابن علی کی. اس طریقے سے قرآن بیان کر رہا ہے اور امام رضا اس کی تفسیر کر رہے ہیں.
کہ کیسے عیسیٰ کو ابراہیم کی اولاد کہا قرآن نے سورہ انعام کی آیتوں کے اندر ورس نمبر 82 سے اور 85 اور 86. قرآن کھولیے، نوجوان قرآن کھولیں اور دیکھیں. مثال میں نے دے دیا ابوالقاسم والی. ہاں اگر ذہن کو نہیں لگائیں گے، مجلس کو فارمیلٹی بنائیں گے، تو پھر آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ صرف ابوالقاسم کے یہ معنی سمجھنا چاہتے ہیں یا قسیم جنت والنار والے معنی سمجھنا چاہتے ہیں. توجہ ہے کہ کیسے ہیں عیسیٰ ابراہیم کی اولاد. امام نے کہا سنو، اللہ نے عیسیٰ کی ماں مریم کے سبب سے عیسیٰ کو اولاد ابراہیم کہا ہے، عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا کہا ہے. جس طرح سے مریم کی نسبت سے عیسیٰ ابراہیم کی اولاد ہے، اسی طرح فاطمہ زہرا کی نسبت سے ہم محمد مصطفیٰ کی اولاد، ہم محمد مصطفیٰ کے بیٹے، ہم اولاد محمد مصطفیٰ. کہ جہاں پر مرکز شفا ہے حسین ابن علی کے ساتھ. آیات قرآنی کو پڑھیں کہ حسین ابن علی کی ذات پہ کس طرح سے قرآن بیان کر رہا ہے. برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں.